ہمیں کٹپتلیاں بنا رہی ہے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہی جی الیکشن لڑیں گے, ہم ہی جی MLA بنیں گے, منسٹرز بنیں گے. کوئی عام لوگ کا کوئی ویلیو نہیں, یوتھ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس بار انشاءاللہ یوتھ کی پکار. آپ سب لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو جو بھی کنٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے, وہ اسی ٹائم پہ ویزیبل ہو جاتے ہیں جب تک یہ مہم چلتی ہے. مطلب 1 مہینہ ہوتا ہے یا 1.5 مہینہ ہوتا ہے, تبھی یہ لوگوں کو دکھتے ہیں. کوئی بھی کنٹیسٹ کرتا ہے, MLAs ہو, منسٹرز ہو, وہ اسی ٹائم پہ ویزیبل ہو جاتے ہیں جب یہ الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ڈور ٹو ڈور کمپین چلاتے ہیں, یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو جو ووٹ وغیرہ باقی چیز کر دو. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, جب بھی کمپلیٹ ہو جاتے, الیکشنز کمپلیٹ ہو جاتے, اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں. 70-80 کلومیٹر دور ہم سے ہوتے ہیں, ریزورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو یوتھ ہے تو یہ یوتھ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے. ووٹ پال ہونے کے بعد, ووٹ پال ہونے سے پہلے تو ویلیو ہوتا ہے, ووٹ پال ہونے کے بعد جو ہماری یوتھ ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. اور یہ وعدے بڑے کرتے ہیں کہ ہم جی نوکریاں لگائیں گے, ان ایمپلائمنٹ بہت ہے کشمیر میں. مجھے ایک بات بتائیں, جو کہ ہمارا جو روزگار ہے, یہ مجھے ایک بات, جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, ڈیلی بیس بھائی ہیں, 15 سال سے آج تک ریگولر نہیں ہوئے. تو جب ان کے لیے ان کے پلانز نہیں ہیں, ان کو پرمنٹ نہیں کیا گیا, تو یہ نئی یوتھ کے لیے, جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ہماری, ان کے لیے ان کے پلانز کیا رہیں گے. حقیقت آپ کو پتہ ہے, آپ خدا را بات کریں. پرسوں بھی ایک میرا دوست تھا, وہ پرسوں ان کا کچھ سائیکالوجی سبجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا کچھ سری نگر کچھ جانا تھا مینٹل ہاسپٹل. تو وہ وہاں پہ مینٹل ہاسپٹل چلا گیا, تو وہ کچھ جو مینٹل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بات وغیرہ ہوتی ہے, ان کے کچھ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ مجھے ملا, اس کے ساتھ میری بات ہوئی. اس نے مجھے بولا کہ حسین, آپ کو پتہ ہے آج میں 5-10 لوگوں سے ملا جو مینٹل حالت میں تھے. ان کا مین کاز کیا تھا, جب ان کو کنفرم کیا گیا یہ مینٹل کیسے ہوئے, وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوئے تھے. جو ڈپریشن ہمارے جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہوئے. ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے, مطلب کوئی غریب باپ ہوتا ہے, کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, کوئی مزدور ہوتا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. کسی کو پولی ٹیکنک کراتا ہے, کوئی BTech کرتا ہے, کوئی MBA BBA کرتا ہے, بہت ساری ڈگریاں کرتا ہے, پروفیشنل ڈگریاں کرتا ہے, اور پڑھتا بھی ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا روزگار ڈھونڈتا ہے. وہ روزگار ہمارے کشمیر میں, خاص کر ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہمارے کشمیر میں, وہ جب روزگار ڈھونڈتا ہے تو اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا. تو پھر وہ اپنے کمرے میں سوچتا ہے, میں نے اتنی ڈگریاں کی, اتنا ٹائم لیا, اتنی محنت کی, 10 سال اپنے میرے ضائع ہو گئے. تو وہ ڈپریشن کی وجہ سے بہت ایسی چیزیں کرتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے اس کی لائف خراب ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں, میں اپنی یوتھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ کوئی خاندانی راج نہیں, یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اسمبلی الیکشن ہم ہی لڑیں گے. میں اپیل کرتا ہوں اپنے یوتھ سے, جو ہماری یوتھ ہے وہ آگے آئیں. یہ اسمبلی الیکشن کے لیے کوئی بھی عام انسان سٹینڈ ہو سکتا ہے. تو اور جو بھی اس اسمبلی کے الیکشن کے لیے اٹھے ہیں, جو بھی یوتھ ہے ہماری, جو بھی انڈیپینڈنٹ اٹھے, ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں, ان کو میں سلام کرتا ہوں, ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی یوتھ آگے آئے, خود فیصلہ لے, ان پہ ڈپینڈنٹ نہ رہے. ہمیں کٹپتلیاں بنائی گئی ہے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہی جی الیکشن لڑیں گے, ہم ہی جی MLA بنیں گے, منسٹرز بنیں گے. کوئی عام لوگ کا کوئی ویلیو نہیں, یوتھ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس بار انشاءاللہ یوتھ کی پکار. اس بار ہمیں یہ سوچنا ہے, اس بار ہمیں اپنے ووٹ کا وہ جنون طریقے سے یوز کرنا ہے. ان کی بہکاوے میں نہیں آنا. جب بھی یہ کوئی کوشچن پوچھے, بولیں گے کہ ہم جی آپ کو نوکریاں دیں گے, باقی چیز خاص کر جو ہمارا بارامولہ ایریا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کون سا پروجیکٹ ایسے انہوں نے کھولا ہے کہ جو یوتھ کے لیے کوئی جہاں پہ ہماری یوتھ ایڈجسٹ ہوئی ہے, لڑکے 100, لڑکے 150, لڑکے 400, مجھے تو کہیں نہیں نظر نہیں آ رہا ہے. خاص کر ناروا میں دیکھو, بارامولہ میں دیکھو, مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے. نہ کسی چیز کو بڑھایا گیا ہے. باقی چیزیں جو نارمل چیزیں وہ تو اس کے بغیر بھی چلتی رہے گی. ہماری گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ جو یہ چیزیں جن کو یہ ہمارا کام وغیرہ ہوتا ہے, جو روزمرہ کی زندگی میں ایک گورنمنٹ کو کرنا ہوتا ہے, جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ تو پھر بھی کرتے ہیں. مگر MLAs جو منسٹر وغیرہ ان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟